بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال۔ حضرت عبداللہ کی پر نور پاکیزہ اور باکردار جوانی نے ایک زمانے کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ جدہ سے گزرتے مکہ کی دولت مند حسینائیں اپنی پلکیں آپ کے راستے میں بچھائے آپ کا انتظار کرتی۔ بعض کی ہوس انگیز نگاہوں میں گناہ و معصیت کی ترغیب ہوتی اور بعض کھل کر شادی کرنے کا اظہار کرتی، مگر آپ شرمیلے لڑکوں کی طرح شادی کا پیغام دینے والوں سے فرماتے کہ ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھو، یہ معاملات میرے والد محترم اور بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علماء سیرت لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے انہی مشکل اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانہ میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آئے۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں اور قریب تھا کہ ان کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھتیں، لیکن حضرت عبداللہ کی شرمگین نگاہیں جھکی رہتیں۔ مکہ کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر کا دامن بار بار چھوٹ جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی۔ حضرت عبدالمطلب کو اپنے صاحبزادہ عبداللہ کے حسن و جمال اور پاکیزہ کردار شخصیت کا اندازہ تھا، اس لیے آپ بھی ان کے لیے ایسی ہی بیوی اور گھر کے لیے ایسی ہی بہو کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال میں یکتا، کردار و سیرت میں بے مثال عفت و عصمت اور پاکیزگی و پاک بازی کا دلکش نمونہ ہو۔ آپ کی فطرت شناس نظروں سے بنو زہرہ خاندان کے سردار وہب بن عبدالمناف بن زہرہ کی نور نظر اور پیاری صاحبزادی آمنہ کا انتخاب کیا۔ آپ وہب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے اپنے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا۔ وہب نے دیکھا کہ مکہ سے بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب ان کے گھر تشریف لے آئے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر جلدی ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ اپنے عظیم و مرتبت سسر کی نگرانی میں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی ازدواجی زندگی بڑی راحت اور سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے شادی ہوتے ہی ایک عجیب انقلاب دیکھا کہ جو عورتیں آپ پر مرتی تھیں، آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ نے ان کی اس بے اعتنائی پر ان سے استفسار کیا کہ ان میں سے بعض نے کہا، عبداللہ ہمیں تمہاری نہیں اس نور کی حاجت تھی جو تمہاری پیشانی کا مقدر بنا ہوا تھا، لیکن آج وہ نور تمہاری پیشانی پر نہیں جگمگا رہا بلکہ وہ کسی اور سیدہ آمنہ کا مقدر بن چکا ہے۔